اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى ورسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأراضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلند صلوات بيد المولى محمد وآل محمد بلند تر صلوات خدا متعال کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ذکر قرآن و ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. تو اگر آپ احادیث کو دیکھیں نا تو اس میں جب میدان محشر میں گواہی دی جائے گی اعمال کی تو اس میں ایک گواہ خود وہ مقام ہے جہاں وہ نیک عمل انجام پا رہا ہوگا. یعنی خود یہ مقام یعنی مثلا وہ مقام گواہی دے گا کہ اس وقت یہ مومنین تشریف فرماتے جشن انوار شعبان میں ذکر سید الشہداء سننے کے لیے. تو میں اپنے آپ کے لیے افتخار سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ انشاءاللہ میری گواہیوں میں سے ایک گواہی کا اضافہ ہو رہا ہے. آپ تو یہاں تشریف لاتے ہی رہتے ہیں, میں پہلی مرتبہ حاضر ہوا ہوں, تو انشاءاللہ یہ مقام گواہی دے کہ کچھ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے جمع ہوئے تھے فاطمہ کے بچوں کا ذکر کرنے کے لیے. تو توجہ بات شروع کی جائے. ویسے ہی تقریباً کافی وقت گزر چکا ہے, میرے پاس تقریباً 40-45 منٹ ہیں. اگر آپ کی توجہ رہے گی تو میں مسلسل بات کو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. دیکھیں شعبان ہے, عیدوں کا مہینہ, یکم شعبان المعظم, ان بی بی کی آمد ہے کہ جب وہ تشریف لاتی تو امام حسین قرآن کی تلاوت روک کر بی بی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے تھے. یہ آگے شیخ جعفر نے کتاب تحفۃ العالم میں لکھا کہ جب بی بی تشریف لاتی تھیں تو ثانیہ زہرا ہے. کچھ میں سے سن لیں گے آپ مجھ سے انشاءاللہ سے. انیس نے ایک بند لکھا ہے جو شروع ہوتا ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل پر, ختم ہوتا ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل پر. وہ کہتے ہیں کہ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر, اور دلیل کیا اس کی؟ آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر کہ زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر. زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر, تو حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور, اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر, انا اعطیناک الکوثر, قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر, تو ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے. یہ بند ہے نا پورا, تو یہ بی بی زہرا کے فضائل پر ہے. اختتام لیکن بی بی زینب سلام اللہ کے فضائل پر توجہ کیجیے گا. کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر زوجہ اسد اللہ کی بنت پیغمبر, حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور, اور قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر, کہ ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے, ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے.
جن بیوی کے احترام میں امامت اپنے مقام سے بلند ہو جائے. جس کو کہ جشن انوار شعبان ہے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں شہزادی کے ذکر سے بات کو شروع کروں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا کے احترام میں بلند ہوتے تھے نا، ویسے ہی بعین ہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے احترام میں بلند ہوتے تھے. جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ جب تشریف لاتی تھی وضع القرآن، قرآن کی طرف رکھتے تھے اور قام اجلال اللہ، بیوی کے احترام میں ان کی جلالت میں بلند ہو جاتے تھے. میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یعنی جس بیوی کے احترام میں دو قرآن اپنے مقام سے بلند ہو جائے. میں مل کر صلوات بھیجو بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ. تو میں اشارہ کرتے کرتے آگے بڑھوں گا، پھر بات کو نتیجے تک پہنچائیں گے. تو یکم شعبان المعظم اس بیوی کی آمد ہے، اور پھر 3 شعبان المعظم میں ایک بات جو میرے دل سے بڑی قریب ہے، جو بہت جوڑتی ہے مجھے ذاتی طور پر اس بارگاہ سے، کہ جو سید الشہداء کی بارگاہ، حسین ابن علی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آمد کے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، جنہیں فطرس کا واقعہ معلوم ہے، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. حور علیہ السلام، ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ حسین کو علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ حسین فقط علیہ السلام نہیں ہے، حسین پر جس پر نگاہ کرم کرتے اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے. فقط حسین علیہ السلام نہیں، حسین جس پر نگاہ کرم کرے وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے. وہ چند لمحوں پہلے تک جو لعن اللہ امۃ قتلت کا ولعن اللہ امۃ ظلمت کا ولعن اللہ امۃ سمعت بذلک فرض، ان جملوں میں ہو سکتا تھا، امام حسین نے ایک نگاہ کرم فرمائی. اب قیامت تک ان جملوں میں کہ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احبہ، جنہیں زیارت وارثہ یاد ہے، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و عبدہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالم. یہ کیا ہے؟ یہ امام حسین السلام کی ایک نگاہ کرم ہے کہ جو حور کو قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا گئے. پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو. دیکھیں اتنا آسان نہیں جملہ سننا، اس پر تھوڑا سا غور کیجیے گا. اس وقت میں یہاں آلینڈ میں ہوں، فرض کیجیے کہ یہاں پر کوئی واقعہ پیش آئے، معاملہ کورٹ میں جائے، تو لندن کی کورٹ کو اختیار نہیں کہ وہ یہاں معافی دے دے گی. معافی دینے کا اختیار وہاں ہوتا ہے جہاں اس کی اتھارٹی ہوتی ہے. امام حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا، آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. پتہ چلا عرش کا مالک بھی حسین ہے اور فرش کا مالک بھی حسین. جو فطرس کا ترکے والا تھا، فرشتہ تو حرام کام نہیں کیا تھا، لیکن ترکے والا ہوا تھا. عرض کرتا ہوں کیا کیا تھا. وہ زمین پہ تو نہیں ہوا تھا، وہ تو آسمانوں پر ہوا تھا. اللہ نے اسے خاص بالوں پر عطا کیے تھے، ایسے جو کسی کو نہیں ملے تھے. تو اس نے کہہ دیا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو پسند نہیں آیا. دیکھیں کسی مقام پر کسی رتبے پر آپ پہنچ جائیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ دل میں وہ فخر وہ غرور و تکبر آ جائے. اور میں خاص طور پہ یہ ینگسٹر سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کے پیرنٹس یہاں پر آئے، وہ فرسٹ جنریشن ہے جو یہاں پر آئی، انہوں نے اسٹرگل کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے آپ کو ایک مقام تک پہنچایا. اب آپ اگر ظاہر ہے ان کی محنت کے نتیجے میں کسی مقام پر آگے پہنچے تو آپ پلٹ کر انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو کیا پتا. اس لیے چاہے وہ پیرنٹس آپ کے وہاں پاکستان میں انڈیا میں یہاں پر ہیں، لیکن بعض مرتبہ یہ ہے کہ ایک انسان کو جب ظاہری طور پر دنیا کی کامیابیاں مل رہی ہوتی نا، تو خود بخود کہیں نہ کہیں اس میں غرور تکبر کی کیفیت آ جاتی ہے. دیکھیں اللہ کے بعد فقط ماں باپ ہیں کہ جو بات نہ ماننے پر نہ رزق بند کرتے ہیں نہ محبت کرنا چھوڑتے ہیں. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچی ہے یہاں پر. اللہ بھی رزق بند نہیں کرتا، اللہ وہ فرعون کو بھی دے رہا ہے، نمرود کو بھی دے رہا ہے، اس کتنی نافرمانی، اللہ رزق نہیں بند کرتا. اس کے بعد ماں باپ ہیں کہ آپ بات نہ مانیں تب بھی. میں نے تو نہیں دیکھا کسی ماں باپ کو جو بچے کو کھانا نہیں دیں گے اس لیے کہ تم نے ہماری بات نہیں مانی تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ مظہر صفات خدا بندی ہے. تو فطرت نے کیا کہا من مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ اللہ کو پسند نہیں آیا، بالوں پر لے لیے، راندہ درگاہ کر دیے. پتہ نہیں کتنی صدیوں تک بڑھا رہا. 3 شعبان المعظم آئی،
نور امام حسین علیہ السلام زمین پر آ گیا. جبریل مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. جب جبریل جا رہے ہیں ہزاروں ملائکہ کے ساتھ تو فطرت سے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نواسی کی ولادت ہے, مبارکباد دینے جا رہے ہیں اللہ کی طرف سے, کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو شاید مجھے کوئی شفا مل جائے. جبریل نے ساتھ لیا, پہنچے. واقعی آپ سب کے ذہن میں نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. جب فطرت جبریل کے ساتھ آ گیا, کہا یا رسول اللہ کیا آج خوشی کے دن میری شفاعت اور سفارش ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تمسک لمحد الحسین, حسین کے جھولے سے مس ہو جاؤ. حسین سے نہیں, حسین کے جھولے سے. اس لیے اگر حسین سے مس ہوتا اور شفا مل جاتی تو واقعہ اس وقت تک محدود رہتا. اب یہ کہ جب حسین کے جھولے سے شفا ملی ہے, یعنی کہ ہر وہ شے کہ جو اپنے ضمن میں وجود ہے حسین ابن علی کو رکھتی ہے, اس سے مس ہو جاؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی آج کوئی ذری سے مس ہو جائے. امام حسین صاحب کے جھولے سے مس ہوا, توجہ کیجیے گا نتیجہ. امام حسین صاحب کے جھولے سے مس ہوا, بالوں پر واپس مل گئے. بالوں پر جیسے واپس ملے تو پرواز کرتا اڑا اور کہتا ہے من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. ارے من مثلی کہنے سے تو یہ سزا ملی تھی, یہ دوبارہ من مثلی کیوں کہہ رہا ہے؟ علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان کے بہت معروف عالم دین, انہوں نے کتاب محافل و مجالس میں جملے کو لکھا ہے کہ اگر ہم فطرت سے پوچھیں کہ پہلے تجھے من مثلی کہنے پر سزا ملی تھی, اب من مثلی دوبارہ کہہ رہا ہے, اللہ نے سزا دی نہیں, اس وجہ کہ اللہ نے قبول کر لیا اس من مثلی کو. میرے ساتھ دیجیے گا, میرے پاس وقت بہت کم ہے. وہ فطرت کا جواب یہ ہوگا کہ جو پہلے من مثلی کہا تھا وہ بغیر دلیل کے کہا تھا, اب من مثلی کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ خالی من مثلی نہیں کہا, من مثلی انا عتیق الحسین. میں حسین کا آزاد کرتا ہوں جسے حسین آزاد کر دے. میں نے کہا وہ علیہ السلام ہو جاتا ہے, تو میں حسین کا آزاد کرتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ من مثلی کون ہے مجھ جیسا. کاش میں آپ سب کی نیابت میں جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں ویسے تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں, لیکن چونکہ فرش ولا امام حسین پر ہے نا, تو اب میں آپ کی نیابت میں کہہ رہا ہوں من مثلنا. آج تو کہہ سکتے ہیں کون ہے ہم جیسا. نحن اتقاء الحسین, ہم بھی انشاءاللہ حسین کے آزاد کرتا ہے. مل کے صلوات بھیجو نام ہے ابا عبداللہ حسین بن محمد علیہ. جو ہے جی پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا, آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. ٹھیک ہے, 30 شوال معظم میں لہذا میں نے بات کو یہاں شروع کیا تھا. آخری دن جب فرش کے مجرم کو معاف کیا, اور نے خطا کی ہے, امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا ہے 7 محرم میں بھی, اور وہاں اس لشکر میں 8 محرم میں 9 محرم. اب وہ آ رہا ہے امام حسین کے پاس معافی مانگنے کی. حلی من توبت, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ دیکھیں ایک شخص ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی نا, شاید آسان ہے آپ معاف کر دیں پھر بھی, لیکن جس نے آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی کی یہ سخت ہوتا ہے. اگر تاریخ میں حر جیسا معافی مانگنے والا کوئی نہیں نا, تو پوری تاریخ انسانیت میں حسین جیسا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. جملہ ذہن میں رہ جائے گا آپ کے جی. اور نے کہا حلی من توبت, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ دیکھیں پھر ایک مثال دیتا ہوں. علامہ رشید طرابی صاحب اللہ مقاموں کا ایک جملہ تھا, کہتے تھے کہ فرض کیجیے آپ کے پاس کوئی آیا, اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی, کہتے سنسیئرلی کہا کہ آئی ایم سوری, مجھے معاف کر دیں. آپ نے بھی اہل بیت السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ کا دل بڑا تھا, آپ نے کہا کہ میں نے معاف کیا. ہم اور آپ خالی اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا, ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے بھی معاف کیا, کیونکہ ہمارا ڈومین ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچے, ہمیں کیا پتا, ہم تو نہیں پتا, رب کا معاملہ تو رب کے ساتھ. لیکن یہ حسین ابن علی کی بارگاہ ہے. حسین نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ. اس لیے کہ جو حسین کے پاس موجود ہے نا, وہ باب اللہ پہ کھڑا ہوا ہے. جب حسین نے معاف کیا یعنی رب نے معاف کیا. امام حسین کی بارگاہ میں جو موجود ہے وہ اللہ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے جی. اب تو اللہ کے دروازے پر ہے. اب آپ دل حسین سے معافی ملی, یعنی یہ کہ یہ اسی خاطر تو ہم کہتے ہیں
आइम अलैहिस्सलाम को अमीरुल मोमिनीन के लक़ब वजहुल्लाह क्यों है? वजहुल्लाह का मतलब कि बच्चे समझ जाएं कि ये शिर्क नहीं, बिल्कुल शिर्क नहीं, इसलिए कि किताब तौहीद में शेख सदूक ने खुद अमीरुल मोमिनीन का जो खुतबा लिखा है उसमें अमीरुल मोमिनीन ने अपने आप के लिए कहा है अना यदुल्लाहिल बासिता, मैं अल्लाह को खुला हुआ हूं, व लिसानुल्लाहि नातिक, अल्लाह की बोलती हुई ज़बान हो। इसका मतलब क्या है? लिसानुल्लाह का मतलब ये नहीं कि अल्लाह की कोई फिजिकल ज़बान थी कि जो मौला अली पर आके लग गई है, अल्लाह का कोई जिस्म नहीं। लिसानुल्लाह का मतलब ये है कि जो कुछ ज़बान मुतहर अमीरुल मोमिनीन से सादिक हो जाए वो आईने मशीयत परवरदिगार है। तो यही बात। वजहुल्लाह का मतलब क्या? वजहुल्लाह का मतलब ये अल्लाह का कोई फिजिकल चेहरा नहीं जो मौला अली पे आके लगा हुआ है। वजहुल्लाह का मतलब वजह अल्लाह का चेहरा, यानी क्या? आप किसी के चेहरे को देखकर अंदाजा लगाते हैं वो खुश है या नाराज है? सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी है या नहीं? वजहुल्लाह को देखो, अगर अली किसी को देखकर मुस्कुरा जाए यानी अल्लाह राजी है। ये वजहुल्लाह का मतलब क्या? मिलकर सलवात भेजो अली और औलाद अली ब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और यहाँ खास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सभी आइमा सफीनतुन निजात बिला शक, लेकिन खास तौर पर इमाम हुसैन के लिए कहा गया कुल्लुहुम सुफूनुन नजात, सब के सब सफीना निजात है, लेकिन सफीनुल हुसैन औसा व असरा व अनफस, इमाम हुसैन का सफीना ज्यादा वसी है, ज्यादा गहरा है, जल्दी मकसद तक पहुंचाने वाला है। हाँ, ये खुद इमाम हुसैन साहब, ये खुद आइमा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि आप नाम इमाम हुसैन पर वाकई सदाकत के साथ, खुलूस के साथ जो दो आंसू बहाए और फिर आके शर्मिंदा हो जाए तो फिर ज्यादा देर नहीं लगती। खुद अनीस ने जो दो मिसरे कहे हुर के लिए, कहते हैं कितना जल्दी, एक पूरी जिंदगी एक तरफ गुजरी भाई। अगर एक लश्कर के वो कमांडर है तो कमांडर एक दिन में तो नहीं बनता, तो एक पूरी सर्विसेज होंगी ना वहां पर, तो फिर अल्लाह जाने कितने साल, डेकेड, कितना वक्त गुजरा है, और आए हैं इमाम हुसैन के पास चंद लम्हे। कहते हैं क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, सूए इरम यानी जन्नत की तरफ, क्या जल्द गया सूए इरम दारे फना से, कि सूखा है पसीना भी तो जन्नत की हवा से। ये इमाम हुसैन है। उस बारगाह में मैं आपसे खाली अर्ज करना चाहता हूँ कि आप पहले सबसे पहले इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि कितनी अजीम शान बारगाह में मौजूद है। हर मजलिस इमाम हुसैन, हर जिक्र इमाम हुसैन एक अपॉर्चुनिटी है और बनने के लिए, हर जिक्र एक मौका है अपने आप को बदलने के लिए। जी अच्छा, इंसान पता है जाहिर है कि हम जिस मकाम पर रह रहे हैं, होता है कि इंसान का नफ्स बह गया, था कि किसी मकाम पे, मैं कुछ अल्फाज नहीं कहना चाहता लेकिन आप समझ रहे हैं। अभी 25 रजब को इमाम हुसैन कासिम साहब की शहादत का दिन गुजरा है, तो उनका एक वाक़या था कि एक शख्स था उनका चाहने वाला, लेकिन बहरहाल एक मरतबा नफ्स ने बहका दिया, गलत काम कर लिया, उम्मुल खबाइस शराब को पी लिया उसने। एक मरतबा मदीना की गली से गुजर रहा था कि सामने से इमाम आ रहे, वो देख के घबरा गया कि मैं अब इमाम मुझे देखेंगे इस हालत में, तो वो इस बहाने से, अल्लामा ममकानी ने गजब जुमला लिखा है, इस बहाने से कि जैसे इमाम को देखा ना हो उसने, ऐसा प्रिटेंड किया उसने, और एक गली में चला गया। जब गली में गया देखा आगे से गली बंद है। अल्लाह का हर काम हिकमत के साथ होता है। आगे से गली बंद है, पीछे देखा इमाम उसी गली में दाखिल। ये तो बिल्कुल स्टक हो गया मैं, आगे से गली में, पीछे से इमाम अलैहिस्सलाम, और मैंने ये गुनाह भी किया हुआ। तो कमर बंद होते थे ज़माने में, तो अपने कमर बंद को ठीक करने लगा दीवार की तरफ रुक करके, जैसे इमाम को नहीं देखा। इमाम आए और ये हर मेरी माए बहने जहाँ तक आवाज़ जा रही है सब सुने इस बात, इमाम अलैहिस्सलाम आए, उसके शाने पर हाथ रखा और इमाम ने उससे कहा कि देख, तू कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो जाए, हम अहले बैत से कभी मुंह मत मोड़ना था। इसलिए अगर तूने हमसे मुंह मोड़ लिया तो ये उससे ज्यादा बड़ा गुनाह होगा। इसलिए तो जी, तो हर जिक्र एक मौका है अपने आप को बदल लेने की, और कहीं ना कहीं आप अपने तौर पर ये कोशिश जरूर करें। एक जगह एक
مقام تھا, مجلس ہو رہی تھی وہاں پر, تو فارسی زبان میں, تو وہاں پر جو مجری تھے, اینکر تھے, انہوں نے آ کر یہ کہا کہ مجلس میں جیسے رش ماشاء اللہ اس طرح سے, تو انہوں نے کہا کہ آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے, اللہ اس کے رسول اور اولاد رسول آپ پہ کرم فرمائے, آپ اپنے مقام سے اٹھیں, جہاں کہیں بھی آپ اٹھیں ایک ایک قدم آگے آ جائیں. تو لوگ آگے آ گئے. تو پھر وہ جو خطیب آئے نا تقریر کرنے کے, انہوں نے بڑا تلمیحاً استعارتاً ایک بات کہی کہ جو میں کہنے کے لیے آیا تھا نا وہ اس ناظم محفل نے کہہ دی ہے. میں بھی آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا تھا کہ آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پر رحمت نازل فرمائے, اپنے مقام سے اٹھیں, بنام حسین ایک ایک قدم آگے آ جائیں. کتنا آپ کو بدلے کا موقع, فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے, ایک قدم اٹھیں آگے آ جائیں, پڑھنے لگے. قضا کر کے پڑھتے ہیں, ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں, امام حسین کے نام پر ایک قدم اٹھیں آگے آ جائیں, وقت پہ پڑھنے لگے. وقت میں ماشاء اللہ نے توفیق دی ہے, ایک اور قدم آگے آ جائیں, کچھ نماز شب بھی پڑھنے لگے. اچھے موقع پہ بیٹا آپ نے نام لگایا ہے, یہ ماشاء اللہ یہ امام حسین کا ہی کرم ہوتا ہے. اچھا یہ بچہ ہے نا اتنا پیارا, میں اس بچے کے لیے 2 مصرے کہتا ہوں میں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں. شجر سب حرف زن ہوتے ہیں, غنچے بول پڑتے ہیں, اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. تو آپ زندگی میں جہاں کہیں بھی ہیں اٹھے بنام امام حسین, ایک قدم آ گیا. بل الانسان علی نفسہ بصیر, اللہ نے قرآن میں کہا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے کہ where he stands. اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے, خود امام زین علیہ السلام کا بھی ذکر ساتھ میں امام نے فرمایا ہے, ظاہر ہمیں سکھلانے کے لیے, ماں تو معصوم مطلق ہیں, فرمایا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عیوب کو, گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے میرے والدین سے, میرے دوستوں سے, میری اولاد سے. اگر میرے والدین کو میرے عیوب کا پتہ چل جائے تو مجھے آگ کر دیں. اگر میرے بچوں کو میرے عیوب کا پتہ چل جائے تو میرے ساتھ رہنا پسند نہ کریں. اگر میرے دوستوں کے امام کے جملے, اگر میرے دوستوں کو, میں نے کہا ہمیں سکھلانے کے لیے, اگر میرے دوستوں کو میرے گناہوں کا, میرے عیب کا پتہ چل جائے تو مجھے سلام نہ کرنا چاہے. ایسا ہے نہیں, اگر ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جو اللہ نے چھپا کر کے پتہ چل جائے تو کون یا ساتھ میں بیٹھنا چاہے گا. لہٰذا وہ کریم میں کریں. اچھا اس میں ایک صفت, اس کا مطلب پتہ ہے سیکھنے کی بات کیا ہے, تخلقوا باخلاق اللہ. حدیث میں آیا کہ جو اللہ کے اخلاق ہے نا وہ اپنے وجود میں لانے کی کوشش کرو. یعنی وہ ستار العیوب ہے نا, تم بھی ایک چھپانے والے بن جاؤ. کسی کی کوئی بات پتہ چلی ہے تو 10 واٹس ایپ گروپ میں فارورڈ نہ کرو بلا وجہ, اس لیے کہ جو دنیا میں کسی کا ایک ایپ چھپا دے, اللہ قیامت میں اس کے 70 ایپ چھپا دے گا. ایپ چھپانے والے بن جاؤ. رزاق وہ رازق ہے, تم بھی آگے دینے والے بن جاؤ. وہ ارحم الراحمین ہے, تم رحم کرنے والے بن جاؤ. تخلقوا باخلاق اللہ, توجہ کیجیے گا, بعد میں ایک منزل تک لے جا رہا ہوں. تو لیکن ہر انسان اپنے آپ کو تو جانتا ہے نا, بل انسان علی نفسہ بصیر. تو جب میں خود اپنے آپ کو جانتا ہوں, موقع ہے ایک قدم اٹھنے کا, آگے آنے کا. میں نے کچھ مثالیں تھیں عبادتوں کی, اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ پتہ ہے کیا, ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہم بناتے ہیں, واجب پر عمل کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ حرام سے بچا لینا. جی آج کے زمانے میں ولی اللہ خالی وہ نہیں ہے کہ جو لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے, لمبی لمبی تسبیح نکال رہا ہے نا. مولانا باقر اسلام کے بعد ایک شخص صاحب نے کہا الا رجل قلیل العمل, میں ایک ایسا انسان ہوں جس کا عمل بہت کم ہے. مولانا میں مستحب نہیں کر پاتا, صرف واجب کرتا ہوں. تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی مثلا میں لمبی بہت زیادہ دعائیں نہیں پڑھ پاتا, لمبے وظیفے نہیں پڑھ پاتا, میں خالی واجب کرتا ہوں. بعض مرتبہ جاب کا بھی تقاضا ہوتا ہے, آپ کا خالی واجب نماز کے وقت 5 منٹ آپ کے پاس, میں خالی واجب نماز پڑھی بس, ٹھیک ہے. دل میں کبھی گلٹ بھی آ جاتا ہے کہ میں نے کوئی تسبیح نہیں پڑھی. پڑھیں بہت اچھی بات ہے, ویسے انکار نہیں کر رہے ہیں, خاص طور پر تسبیح بھی فاطمہ زہرا السلام علیہ. لیکن کبھی ایک ایسا وقت ہے کہتا ہے الا رجل قلیل العمل, میں بہت کم عمل کرنے والا ہوں, لیکن میں 2 چیزوں کا خیال رکھتا ہوں. پھر بھی ایک یہ کہ میں اپنے شکم کو حرام سے بچاتا ہوں, کوئی اس میں حرام غذا نہ جانے پائے, اور زیر شکم بھی حرام سے بچاتا ہوں, کوئی حرام شہوت کی طرف نہ جانے پاؤں. یہ 2 چیزیں میں خیال رکھتا ہوں, باقی میرا عمل کم ہے. پتہ ہے امام نے کیا جواب دیا؟ عجب. امام نے کہا کہ تجھ سے بڑھ کر تو اس روئے زمین پر کوئی عبادت گزار موجود ہی نہیں ہے. جی جو اپنے آپ کو تنہائی میں بچا سکے گناہ سے, وہ ہے ولی اللہ. ہاں
جی عبادت خالی یہ نہیں ہے کہ میں نے کہا کہ میں کسی مقام پہ بیٹھ کے جو لمبے وظیفے کر رہا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں جہاں کہیں بھی ایک قدم اٹھوں آگے آ جاؤں بنام امام حسین. اگر میری نگاہ کسی ایک طرف جا رہی ہے اور اس وقت شاید کانوں کے گناہ سے تو پھر بھی لوگ اپنے آپ کو بچا سکیں لیکن نگاہوں کے گناہ سے بہت کم بچا سکتے ہیں. اب میں کچھ باتیں اس طرح سے کہہ سکتا ہوں آپ کو سمجھدار ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اتنا زیادہ کامن ہے فحشہ, اتنا زیادہ کامن ہے کہ اب انسان خود جو ہے نا اس کا ضمیر ڈیڈ ہو جاتا ہے اندر, انسینسٹیو ہو جاتا ہے. وہ جو ریلز ہیں وہ جو کچھ ہے اتنا زیادہ وہ فلڈنگ ہے اس کی کہ نگاہوں کے گناہ سے جو اپنے آپ کو بچا لے وہ واقعا میں کہتا ہوں امام حسین کا سچا جانے والا ہے. جی تو جہاں کہیں بھی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں اٹھے ایک قدم آگے آ جائیں. آرام سن رہے چھوڑ دیں ایک قدم آگے آ جائیں. زبان سے غلط کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کے زبان کنٹرول میں نہیں رہتی. اب مجھے نہیں پتا میں کب آپ کو دوبارہ واپس آنا ہوگا, نہیں جو کچھ ہے میں آج کہہ کے جا رہا ہوں بس, پھر آپ دیکھ لیجیے. اوکے اللہم صلی علی ساری باتیں کرنا. ہمارے استاد محترم قوم میں تھے, وہ کہتے تھے ساری باتیں ایسی کر لینے کے بعد کہتے ہیں بھائی ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا ورنہ جو ہو سکے وہ کر لیجیے گا. جشن کا موقع ہے, ادخال السرور فی قلوب المؤمنین بھی عبادت ہے, مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا. ارے میں جملہ کہنے لگا, آج جو مسکرا لے گا بنام امام حسین وہ قبر میں بھی مسکراتا رہے گا. جی آج جو بنام امام حسین سبحان اللہ کہہ دے گا. جی یہ تو سبحان اللہ کہنا ہے نا. دیکھیں میں بات کو یہ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, ہر جگہ کی اپنی ایک ثقافت ایک کلچر ہے, اس میں کچھ کوالٹی ایسی ہیں جو واقعی سب کانٹیننٹ کے مومنین کو ایسے بزرگوں سے ملی کہ مثلا مجلس میں خود یہ سبحان اللہ کہنا جس میں ذاکر کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے. آپ بھی عبادت میں ایسے شریک ہو جاتے ہیں, سننے کی عبادت میں تو شریک ہوتے ہیں لیکن بولنے کی عبادت میں بھی شریک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ایک دفعہ سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت سلیمان گزر رہے تھے, ایک بوڑھے نے دیکھا. ہماری بھی ایسی کیفیت ہوتی کئی مرتبہ کہ کسی کو کسی ایک خاص نعمت میں ہم نے دیکھا, ہم نے کہا اللہ تو نے اس کو اتنا دیا ہے مجھے بھی تھوڑا دے دیتا, اس کو ایسی گاڑی دی مجھے بھی ایسا دے دیتا. تو اس کے دل میں خیال ہے تو نے سلیمان کو اتنا دیا تو تھوڑا مجھے بھی دے دیتا. تو جب اس نے کہا تو ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچے. سلیمان اس کے پاس آئے, کہتے اس چیز کی فی الحال تمنا نہ کر کے جس کو تو سنبھال نہیں سکے گا. اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا حضرت سلیمان نے, کہا یہ جو تو ساری شان و شوکت حکومت ظاہری دنیا کی دیکھ رہا ہے نا, اگر تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ پوری سلیمان کی حکومت سے افضل ہے. عجب ہے. اور اس کی وجہ جب بیان کی کہ ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہتے تو سلیمان کی پوری حکومت سے افضل ہے, اس لیے کہ سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی, لیکن آج نہیں ہے نا. سلیمان کی حکومت ایک دن ختم ہو جائے گی, تیرا سبحان اللہ کہنا ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. تو خود یہ جو اجتماعی عبادت ہے اس کا ایک الگ لطف ہوتا ہے. بھائی علی کے ذکر کی تشنگی نہیں جاتی, پیاس بجھتی نہیں ہے. علی کے ذکر کی تشنگی نہیں جاتی اور نماز عشق فرادہ پڑھی نہیں جاتی. تو جو ہے بات پہنچ گئی آپ. تو کچھ ہے کہ جو زبان کی مشکل میں جو میں عرض کر رہا تھا, نگاہوں کا میں نے عرض کیا, شکم میں حرام نہ جائے, حرام کسی اور طرف نہ جائے. اور کچھ ہے زبان کی. زبان کا پرابلم کیا پتہ ہے, وہ یہ کہ صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو زبان جسم کے باقی سارے آرگن سے پوچھتی ہے کہ تم ٹھیک ہو. سارے اعضاء مل کر اس کو جواب دیتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اگر تو نے ہمیں ٹھیک رہنے دیا تو. کچھ لوگوں کے زبان کنٹرول میں, گھر کے باہر وہ بڑے اچھے ہیں, اپنی پروفیشنل ورلڈ میں بڑے اچھی طرح سے ملتے ہیں, سب کچھ ہے. گھر کے اندر پہنچے صدام, اب یہاں تو زیادہ شاؤٹ ہو نہیں سکتا اور یہاں پہ تو کوئی ہاتھ واتھ اٹھ نہیں سکتا ورنہ فوراً ایک فون پر ایسی پولیس آ جائے گی آپ کو. پھر میں جو سمجھ رہا ہوں ویسٹرن ورلڈ کا جو سسٹم ہے, لیکن گھر کے باہر جو آپ اچھے ہیں آپ کا اخلاق دیکھیں وہ تو کسٹمر ایتھکس ہے. میں نے بھی اکنامکس پڑھی ہوئی, مجھے پتا ہے. تو وہ کسٹمر ایتھکس ہے, وہ آپ کے دل میں کچھ بھی آ رہا ہے لیکن آپ نے اچھی طرح سے بات کرنی, وہ فی سبیل اللہ نہیں ہو رہا.
اس پہ جو اللہ جانتا ہے پتہ نہیں ثواب اس پر ہے یا نہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. اصل اخلاق تو ہے کہ جو گھر کے اندر ہے، جو زبان کو اپنی محفوظ رکھے. کتنی مرتبہ ایسا ہے. اچھا یہ مردوں کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے. یہ آپ سامنے بیٹھے ہوئے تو میں ابھی کو زیادہ سنا رہا ہوں. یہ مردوں کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو بہرحال ایک ولایت عطا کی. ولایت کا مطلب ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ولایت کا مطلب رسپانسبلٹی ہے. جی یہ آپ کو بتا کہ آپ نے رسپانسبل رہنا ہے. تو کس گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ایشو نہیں ہوتے. فرض کیجئے کہ کوئی ہیٹڈ بات ہو گئی ہے، کوئی ایسی بات ہو گئی جس پہ آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے. شیطان جو ہے نا، غصے میں اگر آپ نے اس کا اظہار کیا تو اگر 10 جملے کہنا، شیطان آپ سے 20 کہلوائے گا. بعد میں آپ کو خود ریگریٹ ہوگا دل کے اندر، یا میں نے یہ ساری باتیں یہ کیوں کہہ دیا میں. لیکن اب ایگو آڑے آ جائے گا، واپس ہی لے سکتے اس کو. بالکل پریکٹیکل بات کر رہا ہوں نا. اور اگر یہ 3 4 10 15 مرتبہ ریپیٹ ہوتا رہے گا تو پھر بات وہاں تک پہنچ جائے گی کہ پھر شیطان جس سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ فیملی کا بریک اپ ہو جائے، اللہ نہ کرے. دیکھیں اس وقت شیطان کی پوری کوشش یہ ہے، میں مسلمانوں کی خالی بات نہیں کر رہا، میں بالکل ہیومن سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ فیملی سسٹم وہ ڈسٹارٹ ہو جائے. فیملی رہے ہی نہ. اس لیے کہ فیملی کو بہکانا مشکل ہے، انڈیویجول کو بہکانا آسان ہے. ایک انڈیویجول رہنا نا، اس کو بہت بہکانا آسان ہے. وہ کبھی ڈرگس کی طرف چلا جائے گا، کبھی اسٹریس میں آ جائے گا، تو کوئی اور غلط کام کی طرف چلا جائے گا. فیملی ویلیوز کی وجہ سے ایک فیملی میں رہنے والا انسان پھر بھی چاہے خوف خدا سے نہ صحیح، لیکن کچھ ویلیوز کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. اب اس خاطر ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام نے اس پہ اتنا زیادہ اصرار کیا. میرا دل بڑا چاہ رہا ہے کہ میں جاؤں صرف، لیکن میں بات کی طرف سمیٹ لوں کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ خانوادے کا یعنی ایک فیملی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور خالی بات کرنا آپس میں. یہاں کوئی مذہبی بات بھی نہیں کی حضور نے، کوئی بھی بات، کوئی بھی اچھی بات آپ بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ اس طرح سے خانوادے کا بیٹھ کر آپس میں خالی بات کرنا، یہ میری مسجد النبوی میں کیے گئے 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس لیے کہ حضور مکرم جان رہے تھے یہاں پہ وہ ایگزیجریشن نہیں، وہ اصدق الصادقین ہے. ایگزیجریشن نہیں ہے یہاں پر کہ حضور نے ویسے ہی کہہ دیا کہ میری مسجد کے 30 دن کے اعتکاف سے افضل ہوگا، تم فیملی کے توڑے سے بیٹھتے. نہیں، حضور جانتے ہیں کہ اگر تم نے اس انسٹیٹیوٹ کو بچا لیا تو اس کے بعد جو آگے جنریشن ہے جی، وہ اگر میرے دین پر اہل بیت کے دین پر رہ جائے گی اور ان کے بچے پہ رہ جائیں گے اور ان کے بچے پہ رہ جائیں گے، تو آپ کا تھوڑا سا سیکریفائس کر لینا اور آپ کا تھوڑا سا ٹیک کیئر کر لینا ہو سکتا ہے نسل بعد نسل کتنے بچوں کو ولایت علی بن ابی طالب پر باقی رکھ لیں. اس نے 30 دن کے اعتکاف سے جی میں بات کی طرح سمیٹ رہا ہوں. تو اس لیے یہ میں نے کہا آپ کی زیادہ رسپانسبلٹی کس اعتبار سے. فرض کیجئے کہ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ آ گیا، خدا امیر المومنین نے فرمایا لا تقذف انت الغضبان. دیکھیں یہ چیز ہم کو فری میں ملتی ہے، ہم کو قدر نہیں ہوتی. ابھی ایک موٹیویشنل اسپیکر یہی بات آپ کو $500 دے کے کہے گا نا، تو آپ بڑا غور سنیں گے کہ کتنی بڑی زبردست انٹلیکچوئل بات ہو رہی ہے. بات وہی ہے ساری گھما پھرا کر جو 14 سال پہلے علی بن ابی طالب نے بیان کی ہوئی ہے. بات وہی ہے لا تقذف انت الغضبان. امیر نے فرمایا تھا کہ جب تم اس اینگر میں ہو، غصے کے عالم میں کبھی ڈیسیشن نہ لینا. کوئی یہ کیا ہے، تھوڑا سا آپ کو روکو، ہولڈ کرو. اگر غصے میں نے کہا کہ آپ کو 10 بات کہنی تھی، آپ سے شیطان 20 جملے کہلوائے گا. غصے کے بعد آپ اپنے گریوینسز کہہ دیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اپنی بات کہ اگر آپ کے دل میں کوئی ہے دونوں طرف سے وہ آپ کہہ دیں گے، لیکن جب آپ غصے میں نہیں ہوں گے نا تو 10 جملوں کے بجائے 5 ہی کہیں گے، خالی کہیں گے، باقی ضرورت ہی نہیں. اس خاطر ہے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ پھر سے خالی مسلح پر آنا عبادت نہیں، وہ بھی ہے، لیکن کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پر کسی مومن بھائی کمیونٹی میں گھر میں آپ غصے میں تھے، آپ اس لیے چپ ہو گئے کہ معاملہ اسکلیٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ درگزر کر کے معاف کر دے، ختم ہو جائے. چاہے میرا حق بھی ہے لیکن میں اس وقت چپ ہو جاتا ہوں. یقین فرمائیے کبھی آپ کا اس طرح سے ایک موقع پر چپ ہو جانا آپ کی زندگی بھر کی ساری نماز شب سے افضل ہو سکتا ہے.
جی یہ اس لیے کہ آپ نے اس سوسائٹی کو، کمیونٹی کو، فیملی کو بچا لیا. پھر سے وہ جملہ کہہ رہا ہوں، امام حسین نے پہلے دن عرش کے مجرم کو معاف کیا. اس سے کوئی انسپریشن لے کے جائیں گے نا. آخری دن فرش کے مجرم کو معاف کیا. یعنی فرش کا مالک بھی حسین ہے، عرش کا مالک بھی حسین ہے. یہ اختیار حسین بن علی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں نے کہا جی، میں نے وہ مثال دی تھی، اس کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں لے آئیے گا اور میں بات کو اب سمیٹ رہا ہوں کہ اگر کہیں پر کسی جوریسڈکشن میں کوئی مسئلہ ہے، انڈیا کی، پاکستان کی کورٹ یہاں پر آگے طے نہیں کرے گی، لندن کی کورٹ، جہاں پر اس کا اختیار ہے. اب مرزا دبیر نے 6 مصر لکھے، وہ سن لیں اور اس کے بعد مولانا عباس اسلام کے لیے ایک جملہ بات تمام انشاءاللہ سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں تو حسین کا اختیار ہے. کہتے ہیں نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا. انشاءاللہ سمجھیں گے اس بات کو. ہر مسئلے میں 6 باتوں کا استعمال انہوں نے کیا. مراد و نظیر بھی ہے، جمع اشتقاق بھی ہے، جمع تضاد بھی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ شاعری کی اصطلاحات ہیں. آپ اپوزٹ جو امور ہے نا ان کو ایک جملے میں جمع کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ سب کا سب آ گیا. کیا مطلب؟ جیسے قرآن میں مثال ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا امر ہے، قبل بھی بعد بھی. قبل اور بعد اپوزٹ ہے نا. جب ایک جملے میں آ گئے یعنی ہر طرف اللہ کا امر ہے. انہوں نے یہاں یہ کام کیا مرزا دبیر نے. کہتے ہیں نقاش و نقش، کاتب و خط، بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا. یہ کہتے ہیں آدم، ملک، زمین، فلک، گرد، کیمیا، اور دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا. دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، سب شاہد کمال شہ مشرقین. 3 شعبان کے جشن میں اگر آپ اسے سن لیں، سب شاہد کمال شہ مشرق. میں پھر سے کہتا ہوں، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے. حسین کو اللہ نے ایک بھائی عطا کیا. جیسے محمد مصطفیٰ کو علی عطا ہوئے تھے، ویسے اللہ نے حسین کو عباس عطا کیا. جو روح حسین ہے، جو نفس حسین ہے، جو باب حسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. جیسے علم العادات ہے نا، جو ڈیجٹس کا علم ہوتا ہے 786، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو علم العادات میں آپ دیکھیں کہ نام امام حسین علیہ السلام کا جو عدد ہے 128 ہے، اور عباس علیہ السلام کا جو عدد ہے عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60، 133 ہے. اب امام حسین کے اس میں گرامی کہا گیا باب لکھیں، باب دروازہ، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، 5 ہو گئے. 5 اور 128 کتنے ہو گئے؟ 100. باب حسین کا ابجد بھی 133 ہے، اور ابجاد کا، عباس کا ابجد بھی 133 ہے. حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے ابو الفضل عباس. جی کیا کہنے. یعنی واقعی ایک روح میں اس وقت میں اپنے طور پر وجد میں اور ایک بالدگی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ذکر ہی ایسے پاکوں کا ذکر ہے. تاریخ میں 2 ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور بلند ہستی کا شبہ ہوا ہے. دیکھیں آپ میرے ساتھ بولیے گا تو میں جشن کو جلدی سے تمام کرنے لگا ہوں. تاریخ میں 2 موقع ایسے ہیں کہ جہاں ایک ہستی کو دیکھ کر ان سے بھی بلند ہستی کا شبہ ہوا. یا شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے تھے. پھر سے کہہ رہا ہوں، شب ہجرت علی کو دیکھ کر محمد سمجھے تھے، اور یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے تھے. جی تو ہر ایک تو محمد لگ نہیں سکتا. علی جیسا ہو تو محمد لگے، اور کوئی عباس جیسا ہو تو علی لگے.
कंप्लीट सबमिशन है। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम जो अपने आप को रूह हुसैन में फना कर दे, कि जो उस मकाम पर हो कि इमाम मासूम उनकी कब्र मुतहर पे खड़े हो सादिक आले मोहम्मद और कहे ऐ अब्बास अल्लाह का सलाम हो आप पर, सलामुल्लाह व सलामु मलाइकतिल मुकर्रबीन व अंबियाइल मुरसलीन व जमीइ इबादिल्लाहिस सालिहीन फीमा तक्तदी व तरू अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन। सुबह भी ऐ अमीरुल मोमिनीन के बेटे आप पर सलाम, शाम भी अमीरुल मोमिनीन के बेटे आप पर सलाम, अल्लाह का सलाम, मलाइका का सलाम, अंबिया का सलाम, मुरसलीन का सलाम। यह है अब्बास। हुसैन तक पहुंचने का दरवाजा अब्बास। तो दो मौके ऐसे गुजरे, या अली को देख के मोहम्मद समझे, तो रूह उस मकाम पर हो, रूह उस मकाम पर हो। वो जो जनाब मोहसिन नबी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, शब हिजरत, ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, और वो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। जिन्हें तारीख पता है, मैं यहाँ से सारी तो सुना नहीं सकता, जिन्हें पता है वो उनको बता दें, जिनको नहीं पता। ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, और जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, और बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, और बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। हर फहम से बाला है ये हक का वली है। अगला में से आधा मैंने कहा ना, आधा आपने खुद कह दिया, और जश्न तमाम हो जाने वाले, मेरे साथ चलना। ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, बिस्तर ना अहमद का तो सोया नहीं करते, और हर फहम से बाला है ये हक का वली है। तो सोए तो मोहम्मद है, जागे तो तो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के लिए अली है, वही हुसैन के लिए अब्बास। जी अजीजों, बहरहाल आप ये खुद महसूस कर सकते हैं इस बात को कि इनमें से हर एक हस्ती वो है कि मुझ जैसा एक बहुत फ़कीर सा तालिब इल्म भी बहुत कुछ है कि जो बयान हो सके, लेकिन ये खराज अक़ीदत था मौला की खिदमत में। बस इतना है कि बाबुल हवाइज भी ना अब्बास, तो ये मेरी माएँ बहनें गवाही देंगी, आपको खुद मालूम है कि अगर कोई हाजत होती है, कोई मुश्किल में आप पड़ जाएं, सबसे पहले घर की मस्तूरात बहनें वो कहाँ जाती हैं? अलम पे। इमाम बारगाह भी आएंगे तो अलम, घर में है तो अलम। सोचिएगा जो हमारी आपकी बहनों का इतना बड़ा आसरा है, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा आसरा है। तो बीबी ज़ैनब के करार का नाम है अब्बास, सकीना के दिल के सुकून का नाम है अब्बास, हुसैन के दिल के लिए राहत का नाम है अब्बास। या काशिफल कर्ब अन वज्हिल हुसैन, हुसैन के चेहरे से गम दूर कर देने वाले एक शिफकर भी बेहक अक़ीक़ल हुसैन। आपको आपके भाई हुसैन का वास्ता है, हमारे गम भी दूर फरमा दो या अबुल फज़ल अब्बास। बिनाम बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बिनाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिनाम अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, बिनाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बिनाम शहज़ादा कासिम इब्न हसन, बिनाम शहज़ादा अली अकबर इब्न हुसैन। वक्त मेरा तमाम हो गया है। और बिनाम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। बस ये सारी, ये सब की सब मुबारकबाद पता है कहाँ जाती हैं? एक हस्ती पर। आप देख लें पूरी करबला, ज़ैनब बिन्त अली इब्न अबी तालिब, हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अब्बास इब्न अली इब्न अबी तालिब, ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, कासिम इब्न हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अली अकबर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इब्न हसन अस्करी इब्न अली नकी इब्न मोहम्मद तकी इब्न अली रज़ा इब्न मुसी कासिम इब्न जाफर सादिक इब्न मोहम्मद बाकर इब्न अली ज़ैनुल आबिदीन इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्न अकील इब्न अबी तालिब, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, अली असगर इब्न हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार इब्न अबी तालिब। पूरी करबला तो पाल कर दी अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने। एक मरतबा सलवात हो गई इन्हीं तमाम हस्तियों पर, क्योंकि 3 सलवातों को मुकम्मल कर लें, 2 मरतबा और मिलकर बुलंदर सलवात भेजें मोहम्मद अल्लाह
عجل فرجهم